ایک مسلمان آدمی تھا، بدیل اس کا نام تھا، حضرت بدیل۔ وہ تجارت کے لیے ملک شام کے اندر گئے تو ساتھ ان کے دو آدمی تھے، ایک کا نام تھا عدی اور ایک کا نام تھا تمیم۔ یہ اس وقت دونوں عیسائی تھے، مسلمان نہیں تھے، جو دو آدمی ساتھ تھے۔ وہاں پر جا کر ان کی طبیعت بگڑ گئی، حالت خراب ہوئی، تو انہوں نے جتنا بھی ان کے پاس ساز و سامان تھا، انہوں نے یہ حکم دیا اپنے دو آدمیوں کو، تمیم کو اور عدی کو، کہ یہ میرا مال میرے ورثاء تک پہنچا دو۔ دو آدمیوں کو وصی بنا لیا اور انہوں نے اپنے پورے مال کی ایک لسٹ تیار کی اور اس کو اپنے مال کے اندر رکھ دیا، سامان کے اندر، اسباب کے اندر چھپا کر رکھ دیا۔ ان کو خبر نہیں دی اس کے متعلق۔ تو اب ان لوگوں نے اس میں سے ایک پیالہ نکالا جو چاندی کا پیالہ تھا، سونے کا اوپر کام ہوا اور منقش تھا، انہوں نے نکال کر اسے فروخت کر لیا، بیچ دیا۔ جب ورثاء تک مال پہنچ گیا، اب ورثاء نے اس کے اندر سے وہ لسٹ نکالی اور اس کے اندر تو بہت سارا مال لکھا ہوا ہے اور اس کے اندر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ایک پیالہ ہے چاندی کا، وہ پیالہ انہیں وہ سامان کے اندر سے نہیں ملا۔ تو ان لوگوں نے پوچھا جو ورثاء تھے عدی سے اور تمیم سے کہ بھئی یہ بتلائیے کہ جب بدیل وہاں پر پہنچے ہیں ان کے علاج معالجے پر بھی کچھ خرچہ ہوا؟ کہنے لگے جی نہیں، کچھ خرچہ نہیں ہوا۔ کہنے لگے اچھا بدیل نے وہاں پر کوئی مال فروخت بھی کیا؟ کہنے لگے جی کوئی مال فروخت نہیں کیا، پورا کا پورا مال ویسے کے ویسے ہے۔ کوئی خرچہ بھی کیا اس مال میں سے؟ کہنے لگے جی کچھ بھی۔ جب انہوں نے نفی کے اندر جواب دیا تو یہ کہنے لگے اس کے اندر تو ایک پیالہ بھی لکھا ہوا، وہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ کہنے لگے ہمارے پاس پیالہ نہیں ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس کے اندر یہ کیس پیش کیا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، اب چونکہ وہ جو آپ حضرات کو وہ حدیث پاک وہ آپ نے پڑھی تھی، البینۃ علی المدعی، جو دعویٰ کرنے والے ہیں اس پر گواہ ہیں۔ اب دعویٰ کرنے والے یہ ورثاء تھے، جو بدیل کے جو ورثاء تھے وہ دعویٰ کرنے والے تھے کہ جناب ہمارا ایک پیالہ ہے۔ والیمین علی من انکر، قسم آتی ہے اس بات پر جو بندہ منکر ہو۔ اب دو جو آدمی تھے عدی اور تمیم، یہ دونوں منکر تھے، اب ان پر قسم آتی تھی، کہنے لگے ہمارے پاس نہیں ہے پیالہ، نہ ہم نے چرایا نہ ہمیں اس بات کا علم۔ خیر، اب ان پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہاں بھائی تم قسمیں اٹھاؤ۔ تو ان لوگوں نے قسمیں اٹھا دی کہ ہمارے پاس کوئی پیالہ نہیں ہے، ہمیں اس کی کوئی خبر نہیں۔ بات ختم ہو گئی۔ کچھ دنوں کے بعد مکہ کے ایک سنار سے یہ ایک پیالہ ملا۔ پوچھا گیا کہاں سے خریدا ہے؟ وہ کہنے لگے جی ہم نے تمیم اور عدی سے خریدا۔ تو اب یہ کیس دوبارہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس کے اندر آ گیا۔ اب جو حضرت بدیل کے جو ورثاء تھے وہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ پیالہ فلاں سنار سے ملا ہے اور ان کو بیچا تھا یہ عدی نے اور یہ تمیم نے، انہوں نے یہ بیچا تھا۔ اب ان سے سوال کیا گیا تو یہ لوگ کہنے لگے جناب ہم نے تو یہ بدیل سے خرید لیا تھا، یہ پیالہ حضرت بدیل سے ہم نے خریدا تھا۔ اب یہ خریدنے کے دعوے دار ہو گئے، لیکن جو اس کے ورثاء تھے، بدیل کے جو ورثاء تھے، وہ کہنے لگے نہیں جی نہیں، انہوں نے کوئی خریدا نہیں، انہوں نے چوری کیا وہاں سے۔ اب یہاں پر دعوے دار کون ہے؟ دعویٰ کرنے والا تمیم اور عدی ہے کہ جناب ہم نے تو خریدا ہے، لیکن اب منکر کون ہے؟ ورثاء ہیں، وہ کہنے لگے جناب خریدا نہیں ہے۔ تو اب اس فیصلے کے اندر، اس معاملے کے اندر قسم آتی تھی وہ جو ورثاء پر، اب ورثاء سے قسم لی گئی، چونکہ ان کے پاس تمیم اور عدی کے پاس کوئی گواہ نہیں تھے۔ البینۃ علی المدعی، جو دعویٰ کرنے والا ہے اس پر گواہ ہونے چاہیے۔ اب ان کے پاس کوئی گواہ نہیں تھی اس بات کے کہ ہم نے جناب خریدا ہے۔ تو وہ جو دوسرے ورثاء تھے ان پر قسم آتی تھی، اگر تم انکار کرتے ہو اس بات کا کہ اس نے نہیں انہوں نے خریدا نہیں ہے تو تم قسم اٹھاؤ۔ تو اب ورثاء نے قسمیں اٹھائیں۔ وہ کہنے لگے، اور قسمیں اٹھانے کے لیے فرمایا کہ وہ آدمی قسمیں اٹھائے جو وہ ورثاء میں وہ میت کا سب سے زیادہ حقدار ہے، سب سے زیادہ قریبی ہے، وہ قسمیں اٹھائے اور اللہ کی قسم اٹھائے۔ تو ان لوگوں نے اللہ کی قسم اٹھا دی کہ جناب انہوں نے نہیں خریدا۔ تو خیر پھر فیصلہ ویسے ہی ہوا۔ تو اب ان لوگوں نے وہ سنار کو 1000 درہم کا یہ بیچ دیا تھا وہ پیالہ، تو اب دونوں نے 500 روپے ان کو وہ ادا کیا، تو یہ معاملہ مکمل ہوا۔ تو رب کائنات نے ان آیات مبارکہ